پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاطف خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، سوابی میں جلسہ بھی ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ تعداد کم تھی، کوئی پارٹی کے اندر کچھ اختلافات بھی ہیں سر؟ تعداد تو جن لوگوں نے جلسہ دیکھا ہے تو تعداد تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تھی، بہت زیادہ لوگ تھے، اور خصوصاً پھر صرف تعداد پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا، جو لوگ آئے تھے اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، تو ان کا جو جذبہ ہے اور ان کا جو جنون تھا میرے خیال میں پہلے سے بہت زیادہ تھا۔ سر، مذاکرات تو حکومت نے ختم کر دی ہے، کیا بیک ڈور پر مذاکرات جاری ہیں؟ نہیں، کوئی مذاکرات نہیں جاری۔ مذاکرات تو اس وجہ سے ختم کیے ہیں کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ صرف مذاکرات کے لیے تو نہیں ہوتے، کوئی نتیجے کے لیے نکالنے کے لیے مذاکرات ہوتے ہیں، تو جب نتیجہ نہیں نکلنا تو پھر کیا فائدہ مذاکرات کا؟ تو اس وجہ سے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ کر سکیں، کوئی ڈیسیجن کر سکیں، تو اس وجہ سے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ جنید اکبر صاحب کو ذمہ داری دے دی گئی ہے خیبر پختونخوا کی، تو کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، وہ تو ابھی جنید اکبر صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر جو لوگ ڈیلیور کریں گے تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں گے، جو لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنی ٹیم ظاہری باتیں چینج کریں گے، کچھ لوگوں کو نیا لائیں گے، جو لوگ پرانے کر سکتے ہیں کام وہ پرانے کرتے رہیں گے۔ سنا ہے کہ آپ کو بھی کوئی عہدہ ملنے والا ہے؟ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت کسی بھی پارٹی عہدے میں۔ میں خوش ہوں اپنے حلقے میں، یہاں نیشنل اسمبلی میں۔ اس کے علاوہ جو رسپانسبلٹی خان صاحب دیتے ہیں میں ضرور کرتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت کوئی شوق نہیں ہے کسی عہدہ لینے کا۔ گنڈاپور صاحب کی کارکردگی سے خوش ہیں آپ؟ وہ تو دیکھیں، بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل 100% ٹھیک ہے، مزید بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہے۔ ہمارے لوگوں کی بھی یہی امیدیں ہیں، ہماری بھی یہی امیدیں ہیں کہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ کہ ان کے مسئلے مسائل حل ہوں، گورننس ٹھیک ہو، تو اس کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ اللہ کرے مزید بہتر ہو جائے۔ بہت زیادہ مشکلات فیس کی آپ نے، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، آخرکار اس ایوان تک پہنچ گئے۔ بتائیے گا آپ اب نیکسٹ کیا عمل ہے آپ کو؟ ہم نکلے لوگوں کے، عوام اور خدمت کے لیے، عوام کا خدمت کے لیے نکلے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی ہم اپنے لیے آئے ہیں، عوام کے لیے ہیں، اور ہم سوشل بندے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے نکلے، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرے اور کام کرے۔ ہم نے دیکھا سعودی میں پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا، لوگ بھی باہر نکلے، لیکن اس بات پر تنقید کی جا رہی ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ اختلافات ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے؟ اختلافات کدھر ہے؟ کس نے کہا اختلافات ہے؟ کیا یہ بات بہت بڑے لیول کی ہو رہی ہے، بہت اوپر چلی گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں یہ بہت نیچے لیول کی باتیں ہیں۔ جنید اکبر صاحب کی کارکردگی سے خوش ہیں آپ؟ جنہیں اکبر صاحب ظاہر ہے، ہمارے سی ایم صاحب بڑے بزی تھے، اپنے گورنمنٹ کو ٹائم دے رہے تھے، لوگوں کو ٹائم دے رہے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے آفیشیل کام کر رہے تھے۔ تو یہ تو تنظیم کا سنبھالنا اور گورنمنٹ کو سنبھالنا دونوں ایک ساتھ بڑا مشکل تھا، تو اس وجہ سے ہوا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اس ایوان میں بڑے بڑے نام ہیں، کچھ نئے چہرے بھی آئے ہیں، صرف آپ پر ہی کیوں ہاتھ ڈالا گیا؟ صرف آپ کو ہی مخالف پارٹی کا کیوں امیدوار جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا؟ میں خود اس چیز پہ حیران ہوں کہ کیوں یہ میرے ساتھ ہوا۔ کیا آپ ان سے آپ کی بات نہیں ہوئی جنہوں نے یہ کیا تھا، یا ان کا موقع چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، سول کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے۔ مطمئن ہے کہ آپ کو انصاف مل جائے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے؟ امید تو رکھنے، آپ کو پتہ ہے دنیا امید پہ قائم ہے، امید رکھتے ہیں۔ اللہ جیسے ابھی مجھے سپریم کورٹ میں ملا، ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی بندہ مل جائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر آپ جاتے ہیں، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی آپ کی، کب تک ان کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ بہت جلد انشاءاللہ خان صاحب ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ ایک طویل عرصے کے بعد پنجاب میں آپ کو موومنٹ نظر آئی، باوجود اس کے کہ پنجاب میں ظلم، جبر، لوگوں کے اوپر ریٹ کرنا، چادر اور چار دیوالی کی تقدس پامال کرنا، لوگوں کو ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد پنجاب میں مختلف اضلاع میں لوگ نکلے، تو یہ بہت ہی خوشائند ہے۔ اور اس کے علاوہ سوابی میں جو جلسہ تھا ہمارا تاریخی جلسہ ہوا ہے، اور دن کے وقت تھا، آپ تمام میڈیا نے کور بھی کیا، خود بھی دیکھا، آپ لوگوں کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھنے کو ملی کہ آپ لوگ وہ رپورٹ کرتے، تو بس صرف ابھی آپ یہی رپورٹ کریں گے کہ جی پارٹی میں اختلافات ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ہے، تمام پارٹی ڈسپلن کی پابند ہے۔ عمران خان صاحب جس کو بھی پارٹی کی ذمہ داری دیتے ہیں یا دیں گے،
पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। अली अमीन गंडापुर हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, वो सूबा चला रहे हैं, वो हुकूमती अमूर देखेंगे, और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमी मामलात को देखेंगे। तो इसको अगर आप इख्तिलाफ का नाम देना चाहते हैं तो फिर दे दें। जुनैद अकबर साहब ने अपने खिताबात में भी तनकीद की कि माजी में हमारे लीडरान इस्लामाबाद की तरफ आए तो हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, तो इस बयान से हम क्या तासुर लें? अभी ये तो वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि कोई हेलीकॉप्टर में बैठा है या नहीं बैठा। तो हम तो पार्टी की तंजीम को फॉलो करेंगे, जो पार्टी की डायरेक्शन होगी वो इस्लामाबाद की कॉल देंगे, इस्लामाबाद आएंगे, वो लॉकडाउन की कॉल देंगे, लॉकडाउन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब बैसियत कारकुन जो मेरा किरदार होगा मैं अदा करता रहूँगा। भाई हमने देखा कि मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर भी जलसे की बातचीत चल रही थी, आलिया हमजा तगदो भी कर रही थी, लेकिन परमिशन ना मिल सकी। वर्कर्स ने मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर जलसा नहीं किया। सौब में गो के बड़ा जलसा हुआ, लेकिन अपने ही ग्राउंड पर। आप नहीं समझते कि इससे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में या फिर वहाँ पर होना चाहिए था लाहौर में? अभी आप अगर इस फॉर्म 47 की हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करें कि इनका कोई जमहूरी रवैया है, हमारे ऑलरेडी 24 से 26 में जो नवंबर को जो हमने प्रोटेस्ट किया, उसमें हमारे 10-12 हज़ार कारकुनान जो थे ऑलमोस्ट वो अरेस्ट थे। अभी भी हमारे 2-2.5-3 हज़ार कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ जेलों में है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी जलसे या प्रोटेस्ट की वजह से हम मजीद अपने कारकुनान को गिरफ्तार कराएं, क्योंकि अब ये सारे वार्म अप मैच है, अभी 2020 का मैच होने वाला है, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। आपने भी इंकशाफात किए थे कि बैकडोर पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत जारी है, बताइएगा वो बातचीत कहाँ तक पहुँची है? अभी फ्रेश अपडेट मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो बड़ी ही संजीदगी से वो बातचीत हुई थी। उसमें वो 5 लोग थे टोटल, 2 हमारे थे, 2 अगलों के थे। तो हम यही तवक्को रखते हैं। 5 में कौन था? बस वो 3 उनके थे, 2 हमारे थे, बस यही समझ लें। हाँ, तो हम इसी तासुर ले कि खान साहब मानने को तैयार है किसी हद तक। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ह है कि मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत, इमरान खान साहब डे फर्स्ट कह रहे हैं कि बातचीत के हमारे दरवाजे खुले हैं। हम इशूज़ के ऊपर बात भी करना चाहते हैं, हम डायलॉग भी करना चाहते हैं इशू के ऊपर, लेकिन डील नहीं करेंगे कि जी 3 साल के लिए खामोशी इख्तियार कर ले, बाहर आ जाए, नहीं करेंगे। अच्छा 2 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाए, ये नहीं करेगा। बनी गाला या जमान पार्क में 2 साल खामोशी से बैठ जाए, ये नहीं करेगा। हाँ, इश्यूज़ के ऊपर अगर हमसे कोई डायलॉग करेगा, हम पॉलिटिकल जमात है तो हम बातचीत करेंगे। तो चाहते हैं कि रिहाई के बाद फौरन एहतजाज नहीं करेंगे, रिहाई के बाद इंतखाबात की बात नहीं करेंगे, तो क्या इस पर खान साहब राजी है? नहीं, क्यों राजी होंगे? हमारा मैंडेट चुराया गया है। देख, इमरान खान साहब वोट तो इमरान खान साहब को पड़ा था, वोटर इमरान खान साहब का है। और देख, वोट जो है ये कौम की अमानत होती है। तो जब आप अमानत में खयानत करें और फिर ये तवक्को रखिए कि आपने खयानत की हो, और उस जमात का सरबरा वो जमात जिसको वोट पड़े हैं और वो खामोशी से बैठ जाए, फिर तो ये कौम को जो हमने ख्वाब दिखाए थे सुने, फिर तो हम उनके साथ फ्रॉड करना है। देख, मैंडेट के ऊपर तो नो कम्प्रोमाइज़, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम ने वोट दिया था। ये कागज़ की पर्ची जो थी ये अमानत है कौम की, तो इन्होंने खयानत की है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।